السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله ومن أحسن من الله صدقا. صدر مجلس اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی دینی ملی بھائیوں اور اسلامی خواتین حضرات، آج کے اس علمی مجلس میں ابھی آپ حضرات کے سامنے صدر مجلس NRC کے متعلق اور دیگر چیزوں کے متعلق بیان کر رہے تھے. یقیناً آج ہم سے ہمارے وطن ہمارے نیشنلزم کا پروف مانگتا ہے، ہم سے ہمارے حب الوطنی کا پروف مانگتا ہے، ہم سے ہمارے پیٹریزم کا پروف مانگتا ہے، ہم سے ہمارے نیشنلزم کا پروف مانگا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، ہندوستان ایک ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملکی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں. یہاں کے فضا میں محبت، یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتے ہیں. یہ ایسا فضا ہے، یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک ساتھ طور پر ملتے ہیں، ایک ساتھ طور پر جمع ہوتے ہیں. ایک ایسا سنگم ہے جہاں پہ ہندو مسلم ایک ساتھ اٹھتے بھی ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، ایک ساتھ چلتے بھی ہیں. میرے بھائیوں، سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، کبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا، تبھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہر نواب آئے گا. پھر انقلاب آئے گا، پھر انقلاب آئے گا، پھر انقلاب آئے گا. میرے بھائیوں، ہندو مسلم تمام لوگوں نے مل کر اس وطن عزیز کو آزاد کرایا. لوگوں نے اپنے جان کو قربان کر کے، اپنے مال کو چھوڑ کر، اپنے بیوی کو بیوہ کر کے، اپنے بچے کو یتیم کر کے، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر، اپنے آپ کو پھانسی کے پھاندے پہ چڑھا کر اس وطن عزیز کو آزاد کرایا. ان کا مقصد یہ نہیں تھا میرے بھائیوں کہ آج ہمارے درمیان الفت پھیلا جائے، ہمارے درمیان ایسے چیز کے لاگو کیا جائے اور ہمیں یہاں سے نکال کر کہیں دور جانے کی دھمکیاں دی جائے. ایسے اس لیے نہیں آزاد کرایا تھا میرے بھائیوں. یہاں پہ تمام لوگ رہنے کے لیے، یہاں پہ تمام لوگ ایک ساتھ چلنے کے لیے. ہندوستان میں ہمارے بزرگوں نے ایک خواب دیکھے تھے کہ ہم ایک ایسا چمن ہم تیار کریں گے، ایک ہم ایسا امن و اتحاد پیش کریں گے جہاں پہ تمام ہمارے آنے والے نسلیں یہاں پہ آ کے ہمارے فخر کریں گے ہمارے اوپر اور ہمیں کھل کر دعائیں دیں گے. لیکن میرے بھائیوں، آج اگر دیکھا جائے تو آج ہم سے ہمارے حب الوطنی کا پروف مانگا جا رہا ہے. میں کیسے بتاؤں؟ ایک کسی مسلمان نے تو کہے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی اے گلستہ ہمارا. میرے بھائیوں، اگر آج ہم سے کہا جائے کہ تم اپنے حب الوطنی کا پروف ثابت کرو تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ ہم کو بتاؤ کہ یہ جامع مسجد کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کی حسن و جمال میں نذرانہ پیش کرنے والا یہ تاج محل کس نے بنایا؟ ارے ہندو مسلم سکھ عیسائی کے ثبوت پیش کرنے والا یہ چار مینار کس نے بنایا؟ تو ہمیں یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے میرے بھائیوں کہ مسلمان یقیناً اس وطن کے لیے محبوب ہے، یقیناً اس وطن کے لیے حب الوطنی کو ثابت کر چکا ہے. میرے بھائیوں، جب ایک اتر پردیش کے CM جی کہتے ہیں کہ ہندو ایک الگ سنسکرت ہے، مسلمان ایک الگ سنسکرت ہے، ہندو کبھی نہ ان کے ساتھ رہے ہیں، نہ کبھی ان کے ساتھ رہیں گے اور نہ کبھی تھے. میں آج آپ کے سامنے یہی ثابت کر دوں گا کہ ہندو مسلمان ایک ساتھ ہمیشہ تھے، رہتے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. میرے بھائیوں،
جب کوئی مٹی جمع ہو جاتی ہے تو ایک اینٹ بنتی ہے، اور جب اینٹ جمع ہو جاتے ہیں تو ایک دیوار بنتے ہیں، اور جب دیوار جمع ہو جائے تو ایک گھر بنتے ہیں، اور جب گھر جمع ہو جائے تو ایک مکان بن جاتے ہیں، اور جب مکان جمع ہو جائے تو ایک شہر بن جاتے ہیں، اور جب محلے جمع ہو جائے تو ایک بڑے سٹی بن جاتے ہیں میرے بھائیو دوستو۔ تو ہم کیوں آج ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں؟ جو ہم پانی پیتے ہیں ہندو بھی وہی پانی پیتے ہیں، جو ہم روٹی کھاتے ہیں ہمارے لیے الگ ہوٹلز نہیں ہیں، ہندو کے لیے الگ ہوٹلز نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اگر آج ہم سے کہا جائے تو آپ کو معلوم ہے محمد علی، جوہر علی، شوکت علی، ان کی ماں جب لکھنؤ اسٹیشن میں ان کو پکڑ لیا جاتے ہیں، انگریز لوگ نے قید میں بند کر دیتے ہیں، تو ان کی ماں اپنے گھر کو چھوڑ کر خود ایک بوڑھی ماں اسٹیشن کو پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا شوکت علی، جوہر علی کہیں انگریزوں کے ساتھ معاہدہ نہ کر لے اور ہمارے وطن کو ان کے حوالے نہ کر دے۔ اسی لیے دوڑ پڑتی ہے اور کہتے ہیں کہ بیٹا جان، اگر تمہیں قید میں رہتے رہتے اگر تمہاری جان بھی چلی جائے لیکن اس حب الوطن کو کسی کے حوالے مت کرنا میرے بیٹے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا جب یہ سنسکرت کی بات کی اتر پردیش کی سرکار، تو میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں سنسکرت میں کیا ہے، دیکھتا ہوں ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر، تو معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے جو انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئے تھے میرے بھائیوں، وہ دو دوست نے کیا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام مجنوں شاہ فقیر تو دوسرے کا نام بھوانی پاٹھک۔ ایک مسلم ہے تو دوسرا ہندو، ایک سنیاسی ہے تو دوسرا فقیر میرے بھائی۔ دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، اور صرف 1 سال 2 سال نہیں 50 سال تک ان کے لیے تحریری طور پر، تقریری طور پر ان کے ساتھ اپنے وطن کو لینے کے لیے ان کے ساتھ بغاوت کرتے رہے میرے بھائیوں۔ جب لکشمی بائی کی تاریخ کو میں نے اٹھا کر دیکھا، جب انہیں ان کے قلعے سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے قلعے کو چھین لیا جاتا ہے، تو لکشمی بائی ہمت نہیں ہار جاتی۔ جو ان کے فوج کے سب سے بڑے کمانڈر کون ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑا کمانڈر میر سلی بخشی ہے، جو ایک مسلمان ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کے لشکر رہتے ہیں۔ لکشمی بائی اپنے میر بخشی سے کہتی ہے کہ اے میر بخشی، چلو پھر دوبارہ ہمیں اس قلعے کو فتح کرنا ہے اور انگریزوں کو ہمیں نہیں دینا ہے۔ میر بخشی سلی اپنے تمام لشکر کو لے کر اس قلعے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سامنے میرے بھائی ایک دروازہ ہے، ایک طرف مسجد تو ایک طرف مندر ہے۔ میر بخشی سلی اپنے توپ اور اپنے تمام لشکر کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کی ہمت نہیں، کیونکہ وہ کس کو توڑے گا؟ سامنے مندر بھی ہے اور مسجد بھی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو توڑنا پڑے گا۔ لکشمی بائی کیا کہتی ہے کہ میر تقی میر، تمہارے ہاتھ میں توپ ہے، تمہارے پیچھے لشکر ہے، تم کیوں رک گئے؟ آگے بڑھو۔ میر بخشی سلی کہتے ہیں کہ لکشمی بائی، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سامنے ایک مندر ہے اور ایک مسجد ہے، میں کس کو توڑوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ لکشمی بائی کہتی ہے کہ میر بخشی سلی، بلا جھجک تم جاؤ اور مسجد مندر والے پلے کو توڑ دو اور آگے نکلو۔ میر بخشی سلی اپنے تمام سراؤں کے پیچھے موڑ کر کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان لشکروں سن لو، آج رانی لکشمی بائی تمہارے لیے ہے، اپنے مسجد کو چھوڑنے کی حکم دیے اور اپنی مندر کو توڑنے کی حکم دیتے ہیں کہ مندر کو توڑو اور آگے نکلو۔ تو یہ تھے ہمارے ہندو اور مسلم میں ایکتا۔ ہمارے ہم ہندو مسلم ہمیشہ کے لیے ہندوستان میں ایک ساتھ رہے اور ایک ساتھ تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جس دن دہلی میں تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی فرشتہ زاد سلسلت شخص آ جائے اور مجھے کہے کہ ابوالکلام آزاد تم ہندو مسلم کے ایکتا کی بات چھوڑ دو، تو شاید کہ تمہیں کل ہندوستان آزاد ہو جائے، ہندوستان شاید تمہیں کل آزادی مل جائے ہندوستان میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ کوئی اگر اللہ کے فرشتے بھی آ کر مجھے کہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کہ تم ہندو مسلم ایکتا کی بات چھوڑ دو، تمہیں کل آزادی مل جائے گی، تو میں آزادی کو ٹھکرا دوں گا اور ہندو مسلم کا ایکتا کی بات ہم کرتے رہیں گے۔
تو یہ تھے ہمارے ہندو مسلم میں ایکتا. آج جس چھوٹی سی زمین لے کر ہندو مسلم دونوں میں آپس میں لڑتے ہیں, کتنے لوگ قتل ہو گئے, کتنے لوگ مر گئے, کتنے لوگ بیوہ بن گئے میرے بھائی. لیکن آج آپ کو معلوم ہے وہیں پر ایک درخت ہے جہاں پر انگریزوں نے, وہ دو دوست تھے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر اپنے دونوں دوست ہمیشہ ایک ساتھ رہ کے, ان میں ایک ہندو تھے اور ایک مسلم تھے, دونوں ہمیشہ انگریزوں کے خلاف احتجاج کرتے رہے, جد و جہد کرتے رہے, اپنے ہر اعتبار سے ان کے ساتھ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کرتے رہے. انگریزوں نے سوچا کہ دونوں دوست اس طرح لگتا ہے کہ دونوں ایک بھائی ہیں, لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہیں, ان دونوں کو ایسا سبق سکھایا جائے, ایک کے ماتھے پہ سندور ہے اور ایک مولوی امیر علی اور دوسرا بابا رام شاستر جی, دونوں کو اس طرح سبق سکھایا جائے کہ آج سے اس وطن عزیز میں, آج سے اس ہندوستان کی سرزمین میں کبھی ہندو مسلم ایکتا ہونے کی ضرورت بھی نہ کرے. دونوں کو درخت ایک, پھانسی کے پھندے ایک, دونوں جسم کو ایک پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیتے ہیں اور ایک درخت پہ. وہ درخت کہاں ہے معلوم ہے آپ کو؟ ابھی بھی وہ درخت موجود ہے اودھیا کی سرزمین پہ, جہاں پر ایک چھوٹی سی زمین لے کر ہم ہندو مسلم لڑتے ہیں. میرے بھائی آج ہمیں کہتے ہیں کہ 5 گز کی زمین دیتے ہیں. ہمارا مقابلہ اس لیے نہیں تھا, ہمارا احتجاج اس لیے نہیں تھا کورٹ سے کہ ہم کو 5 گز ملے. ہمیں زمین نہیں چاہیے میرے بھائیوں, وہ زمین انہی لوگ کو دے دی جائے, کیونکہ ہم زمین کے لیے نہیں لڑ رہے تھے, ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے. میرے بھائیوں, سپریم کورٹ از سپریم بٹ از ناٹ انفالبل. سپریم تو ہے لیکن انفالبل نہیں. میرے بھائیوں آج ہم سے ہمارے کون سے ثبوت لیں گے میرے بھائی ہمارے حب الوطنی کا؟ میرے بھائیوں کبھی وہی ماں نے تو مولانا ابوالکلام آزاد کو جنم دیا, کبھی وہی ماں نے تو محمد علی, شوکت علی, جوہر علی کو جنم دیا, کبھی وہی ماں نے اے پی جے عبدالکلام آزاد کو بھی جنم دیا جو سب سے بڑے ہندوستان کے میزائل مین تھے. میرے بھائیوں کیا آج ہمارے والدہ محترمہ, کیا آج ہمارے ہندوستان کی مائیں, کیا ہمیں ہمارے ہندوستان میں ایسے بیٹا جنم نہیں دیا کہ جو اس دیش کے خاطر لڑ سکے, جو اس دیش کے خاطر ہندو مسلم سماج کے اندر ایکتا کی بات کر سکے؟ کیا ہم وہی نہیں تھے کہ جس دن ہمارے ہندوستان کے سرکار بابا رام چرن داس گاندھی جی نے جس دن بہار کے دورہ کیا, مولانا ابوالکلام آزاد سیوان کے جیل میں بند ہے, مولانا ابوالکلام آزاد کو سیوان کے جیل میں بند کر دیا گیا. گاندھی جی دہلی سے آ گئے مولانا ابوالکلام آزاد سے ملنے کے لیے. ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے میرے بھائیوں, محبت دیکھیے دونوں کے اندر کہ وہاں سے دہلی سے سیوان آ گئے ملنے کے لیے, لیکن بہار سیمنچل والے اسے ملنے کی اجازت نہیں دی. ایک لیٹر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد آپ گھر کے فکر نہ کرے, آپ گھر کے تعلق سے کوئی فکر نہ کرے, میں آپ کے گھر کو سنبھال لوں گا, میں آپ کے فادر سے ملوں گا, میں آپ کے ماتا سے ملوں گا, میں تمام لوگوں سے ملوں گا, آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. گھر جاتے ہیں, گھر جا کر اپنے بیٹے مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے گھر والے کو تسلی دیتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے ہندو اور مسلم. میرے بھائیوں صرف یہی بس نہیں, اس وطن عزیز کو سر اٹھا کر جینے کا حق کس کو ملا؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا تو کوئی مبالغہ نہیں. وقت کافی کم ہے اور تمام لوگوں سے یہی اپیل ہے, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو, اس خاص کر ویسٹ بنگال کے اندر آپ کو معلوم ہے کوئی بھی حکومت آئے, کوئی بھی سی ایم آئے, یہاں پہ بہت دن تک حکومت کی صرف وجہ یہی تھے کہ ہم دونوں کے درمیان اتفاق ہے اور اتفاق تھے اور اتفاق انشاءاللہ رہیں گے.
ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے ساتھ ہم ایکتا ثبوت پیش کرتے رہیں، اور ہمارا اپنے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس نہیں تھا میرے بھائیوں کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، کسی کے ساتھ بے وفائی کی جائے، کسی کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے۔ ہمارے سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس نہیں تھا میرے بھائیوں، ہمارے علماء دین کا یہ درس نہیں ہے، ہمارے ائمہ اربعہ کا یہ درس نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں تو یہ درس دیتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ مکہ سے نکال دیا گیا، آپ مدینہ چلے گئے، 9 سال بعد آ کر پھر مکے کو فتح کر لیتے ہیں میرے بھائیوں۔ ان میں وہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیوں کی برسات کرتے ہیں، ان میں وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو لہولہان کر دیے، ان میں وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر پتھر کی بارش سے کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے بدلہ لے سکتے تھے، چن چن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کرتے ہیں؟ ادھر خالد بن ولید اور ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر گھوم رہے اور کہتے ہیں کہ نبی پاک ہمیں حکم دے، ہم تمام ان کے گلے کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہماری شریعت میں اجازت نہیں دیتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ تم لوگ سب آزاد ہو۔ ہمیں تو یہ درس دیتے ہیں میرے بھائیوں، تو آج ہم سے ہمارے نیشنلزم کا پروف مانگا جاتا ہے۔ بس میں یہی سب تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔